دوستو یہ کہانی ایک بزنس مین کی ہے جس کے پاس بہت سارا پیسہ تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو پال پوس کر خود ہی بڑا کیا تھا کیونکہ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ دونوں باپ بیٹوں میں بہت پیار تھا۔ بیٹا اب جوان ہو چکا تھا اور وہ پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا۔ ایک دن بیٹا گھر آیا تو اس نے کہا کہ بابا اگر میں کالج میں ٹاپ کرتا ہوں تو آپ مجھے گفٹ میں کیا دیں گے؟ بابا نے مسکراتے ہوئے پوچھا بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ تو بیٹے نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے گاڑیوں کا بہت شوق ہے تو آپ مجھے جو ہمارے شہر میں نیا شو روم کھلا ہے مہنگی گاڑیوں والا، آپ اس میں سے مجھے ایک سب سے اچھی اور لگژری کار لے کر دیں۔ اب باپ کے پاس پیسوں کی تو کمی ہے نہ تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم ٹاپ کرتے ہو تو میں تمہیں وہ گفٹ ضرور دوں گا۔ اب لڑکے نے ڈبل محنت کے ساتھ دن رات ایک کر کے خوب محنت کی اور سچ میں کمال کر دیا۔ جس دن وہ کالج پہنچا رزلٹ دیکھنے کے لیے تو وہیں سے باپ کو فون کر دیا کہ بابا آپ کے بیٹے نے ٹاپ کر دیا ہے اور اپنا وعدہ پورا کرنے کی باری اب آپ کی ہے۔ اس کے بابا یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور بولا ٹھیک ہے بیٹا۔ اب لڑکے نے اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کی اور سیلیبریشن کی اور پھر مٹھائی لے کر بڑی ہی خوشی کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور جب وہ گھر پہنچا تو مایوس ہو گیا اور اداس ہو گیا کیونکہ گھر کے اندر کوئی کار نہیں تھی۔ وہ اداسی سے چلتا ہوا اپنے باپ کے کمرے کی طرف گیا۔ اس کے بابا بہت خوش تھے۔ انہوں نے اسے گلے لگایا اور بولے واہ بیٹا واہ، تم نے کمال کر دیا، اور بیٹے کو ایک خوبصورت سا باکس گفٹ دیا کہ یہ تمہارے لیے ہے۔ اب بیٹا پہلے ہی دکھی تھا، اب اس کا دماغ اور خراب ہو گیا کہ میرے بابا کیا کر رہے ہیں، میں نے کیا مانگا تھا اور مجھے کیا دے رہے ہیں۔ پھر بھی اس نے اپنے باپ کا شکریہ ادا کیا اور گفٹ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ جا کے اس نے گفٹ کو کھولا تو اس کے اندر ایک کتاب تھی۔ بیٹے نے کتاب وہیں رکھی اور ایک لیٹر لکھنا شروع کر دیا کہ بابا اگر آج ماں زندہ ہوتی تو وہ ضرور مجھے میری من پسند گاڑی دلوا دیتی۔ آپ نے تو میری بات ہی نہیں مانی، ایک چیز مانگی تھی آپ سے اور آپ نے وہ بھی نہیں دی۔ آؤں گا واپس بابا نے، اب میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کر، بہت محنت کروں گا، کار خریدوں گا اور اسی کار سے آؤں گا واپس۔ بابا آپ نے مجھے اداس کر دیا، میں اپنا نمبر بند کر رہا ہوں، مجھے ڈھونڈنا اور مجھ سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہ کرنا کیونکہ آپ مجھے نہیں ڈھونڈ پائیں گے، میں بہت دور جا رہا ہوں۔ اب وہ لڑکا چلا گیا دوسرے شہر میں اور اب وہ تھا تو ذہین اور محنتی بزنس مین کا بیٹا تھا۔ اس نے ایک جاب شروع کی اور اپنی سکلز کو بڑھاتا چلا گیا، سیکھتا رہا، محنت کرتا رہا اور آہستہ آہستہ اس نے ایک بزنس شروع کر دیا۔ کامیابی نے اس کے قدم چومے، وہ کمال پہ کمال کرتا گیا اور ایک دن اس نے وہی گاڑی خرید لی جو وہ اپنے باپ سے چاہتا تھا۔ اب کار اس نے خریدی اور گاڑی اس کے پاس آ گئی تو وہی گاڑی میں بیٹھا اور اپنے گھر کی طرف، اپنے باپ والے گھر کی طرف چل پڑا۔ آ کر اس نے گاڑی باہر کھڑی کی اور سوچ میں پڑ گیا کہ کیا اس کار کے لیے میں نے اپنے باپ سے اپنا رشتہ توڑ دیا؟ ایک یہ کار میرے لیے اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کے لیے میں نے اپنے باپ کو بلا دیا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، جب کوئی چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اتنی بھی قیمتی نہیں تھی۔ اکثر چیزیں حاصل ہو جانے کے بعد اپنی قدر کھو دیتی ہیں۔ گھر کی بیل کی تو دروازہ ایک ملازم نے کھولا جو گھر کا پرانا ملازم تھا۔ لڑکا تیزی سے اندر داخل ہوا اور اپنے باپ کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کے ملازم نے اسے آواز دے کر روکا کہ سیٹھ جی کو تو 10 دن ہوئے ہیں یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ آپ کو بہت یاد کرتے تھے، آپ کے بارے میں بات کرتے کرتے رونے لگ جاتے تھے، آپ کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟
آپ نے نمبر بھی بدل لیا، آپ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ سیٹھ جی نے آپ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن ڈھونڈ نہیں پائے۔ اب لڑکے نے یہ سب سنا تو اندر سے ہل گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے باپ کے کمرے میں گیا، اسی کمرے میں جہاں باپ نے اسے وہ گفٹ دیا تھا۔ بیٹے نے دیکھا کہ وہ گفٹ باکس ابھی بھی اسی ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے اندر کتاب تھی۔ اس نے کتاب کھولی تو اس کے اندر ایک خط پڑا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میرے بیٹے، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ میں تمہیں تمہارا گفٹ تو دینا ہی چاہتا ہوں لیکن ساتھ میں تمہیں کچھ سیکھنے کو بھی ملے، اس لیے یہ کتاب بھی گفٹ کر رہا ہوں۔ زندگی بھر کتابوں سے اپنی دوستی کو بنا کر رکھنا۔ تبھی کتاب سے ایک لفافہ نیچے گرا تو اس میں کار کی چابی تھی اور اس کے باپ نے کار کی جو پیمنٹ کی تھی اس کا بل بھی تھا۔ لڑکے کو سمجھ آیا کہ جب باپ نے مجھے جو گفٹ دیا تھا، میرے باپ نے میرا من پسند کار مجھے دے دی تھی، میں ہی نہیں سمجھ پایا۔ وہ روتا چلا گیا۔ اس کا باپ تو اب نہیں تھا، کار تو تھی لیکن اس کا باپ جو اس کی زندگی تھا، اس کی خوشی تھا، اس کا سارا کچھ تھا، وہ اب نہیں رہا تھا۔ وہ ان سے آخری بار بھی مل نہیں پایا تھا۔ یہ کہانی اس باپ اور بیٹے کی نہیں ہے، یہ کہانی ہم سب کی ہے۔ خدا سے ہم جو مانگتے ہیں خدا بھی ہمیں وہی گفٹ پہنچاتا ہے، لیکن بعض دفعہ ان گفٹ کی پیکنگ کچھ اور ہوتی ہے اور اس چکر میں ہم خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں، گلے شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو بھی وہ ہمیں دے رہا ہے وہ بہت قیمتی گفٹ ہے ہمارے لیے، کیونکہ اوپر والے کا پلان ہمارے پلان سے لاکھ درجے اچھا ہوتا ہے۔ ہم تو اتنی ہی دور دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارا خدا بہت دور تک دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے لیے ہمارا فیوچر بنا رہا ہوتا ہے، وہ بہتر جانتا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں اور آگے شیئر بھی کر دیا کریں۔ ملتا ہوں میں آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔